بعد ایک خاص قسم کا ریئیکشن بھی نہیں دیکھا, یا اگر دیکھا تو ایسا دیکھا کہ لوگ اس سے ڈیٹیچ تھے یا خوشیاں منا رہے تھے یا مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ جب وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا. لوگ سڑکوں پر نکل آئے, انہوں نے بار بار اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کو یہ فیصلہ کسی طور پہ بھی قبول نہیں ہے. 1 سال ہونے کو آیا ہے, اس کے بعد ایک کے بعد ایک پاکستان کے پولیٹیکل ٹرموائل میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے. اس وقت بھی جب میں آج آپ سے مخاطب ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا کورٹ سپریم کورٹ آپ کو ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. سوال بڑا سادہ سا ہے, کیا آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے؟ بظاہر تو نظر یہ آتا ہے کہ آئین اس حوالے سے متفق ہے, لوگ اس حوالے سے متفق ہیں, لیکن کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ پر آج ہم سپریم کورٹ وچ از دا ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری اس میں ڈویژن دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ اب کیا سپریم کورٹ سے حل ہو جائے گا؟ کیا ہم 90 دن میں الیکشنز دیکھیں گے؟ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. یہ تمام باتیں پوچھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. تھینک یو سو مچ خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سو خان صاحب, 1 سال ہو گیا اور اس وقت ہم ایک اور ٹرموائل پہ کھڑے ہیں. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے آپ کو ریموو ہونے کی باتیں ہو رہی تھی, آج چیف جسٹس کو ریموو ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ریفرنس لے کر آئیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. تو اب آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ فریاد, جب ایک آپ بڑی غلطی کرتے ہیں بدنیتی کے اوپر, اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو 100 اور پھر غلطیاں کرنی پڑتی ہیں. کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انہوں نے ایک سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی. آج تک پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس 90 کی دہائی میں گرتی وہ کرپشن پہ گرتی تھی. تو انہوں نے گورنمنٹ نہ کرپشن پہ گری, اور ہماری جب گورنمنٹ گرائی تو 17 سال کے اندر سب سے بہترین اکنامک پرفارمنس ہماری گورنمنٹ کی تھی, اور وہ اکنامک سروے میں واضح ہے. سارے جو ٹارگٹس تھے وہ اوور شوٹ کر گئے تھے ہم. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, جو ہماری پیداوار تھی 4 میجر کراپس کی جو وہ ریکارڈ تھی. ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. یعنی ملک اس طرف جا رہا تھا جدھر ہمارے پاس دولت, ویلتھ کریشن ہونی شروع ہو گئی تھی. 6% گروتھ ریٹ تھی. تو یہ کبھی بھی, جب تک عموماً ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ڈالرز آتے تھے, ایوب خان کے دور سیٹو سینٹو, پھر ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد, پھر وار آن ٹیرر مشرف کے دور میں, ان وقتوں کے اندر گروتھ ریٹ بڑھی ہے. لیکن ڈالرز آئے بغیر 6% گروتھ ریٹ کا مطلب کہ ویلتھ کریشن ہو رہی تھی. انڈسٹری 17 سال کے بعد انڈسٹریل گروتھ تھی بہترین. تو اس دور میں گورنمنٹ کو گرایا بدنیتی کے اوپر سازش کے تحت. جنرل باجوہ نے, اب تو ہم نے ساری ریورس انجینئرنگ کر کے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے کب سے پلان کر رہا تھا. ابھی تو حسین حقانی کی جو ریولیشنز آئے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو ہائر کیا, یہ تو ہماری گورنمنٹ گرانے سے کوئی 8-9 مہینے پہلے اسے ہائر کر لیا تھا. یہ ساری اپنی ایکسٹینشن کے لیے گیم ہوئی تھی. شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو یہ جب بدنیتی کے اوپر انہوں نے ان لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیا جو پاکستان کے بڑے 30 سالوں میں ثابت ہو رہے تھے کہ انہوں نے بڑے مجرم پیشہ لوگ ہیں, تو یہ سمجھ رہے تھے, یہ مس کیلکولیشن ہی ہوئی کہ یہ جو عوام ہے یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں, جانور ہیں, جدھر ہم ان کو موڑیں گے ادھر چلے جائیں گے, اور اگر نہیں وہ آئیں گے تو ڈنڈے مار کے ان کو ادھر کر دیں گے. اور اس سے کیا ہوا کہ جب پبلک نکلی انہوں نے کہا جی یہ تو ببل ہے, یہ ابھی ختم ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر بھول جائیں گے سب کچھ. وہ پبلک زیادہ ساتھ کھڑی ہونا شروع ہو گئی, اور زیادہ وہ الیکشن, جب بائی الیکشنز ہوئے, پبلک نے پھر بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر ان پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ ہے تو پبلک ان کے اگینسٹ نکل کے ان کو شکست دی. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں ہوا. یہ بھی پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 2018 الیکشن میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتایا تھا, تو یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو واضح طور پہ ان کے ساتھ کھڑی تھی, اور اس کے باوجود 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت جاتے. لیکن بدقسمتی سے میں اب کیا کہوں کہ مجھے تو اس سوچ کی نہیں سمجھ آ رہی. پتہ ہے کہ یہ فیل بھی ہو گئے ہیں, اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے, ملک بھی نیچے چلا گیا ہے, یعنی لوگوں کی امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ 9 لوگ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, پروفیشنلز. یعنی کبھی اس طرح کی
ظلم نہیں کیا گیا پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جو ہمارے پہ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی طرح ہم ایکسیپٹ کر جائیں ان چوروں کو. خان صاحب ایکسٹینشن تو آپ تو یہ بھی باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں جناب باجوہ کہ آپ نے تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر دی تھی. اف اٹ واز جسٹ اباؤٹ ایکسٹینشن, اور پھر اگر ایکسٹینشن کی بات تھی تو پھر امریکہ کا رول کہاں چلا گیا؟ پہلے تو یہ چیز جھوٹ ہے کہ لائف ٹائم ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ میری میٹنگ ان سے اقتدار چھوڑنے کے بعد 2 میٹنگز ہوئی تھی. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ الیکشنز کروا دیں, اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کے بغیر آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے, میں تب بھی کہہ رہا ہوں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سوائے الیکشنز کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جب میری گورنمنٹ انہوں نے ہمیں جب انہوں نے لوگوں کو خرید کے ہمارے لوٹے کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے الائز کو دوسری طرف بھیج دیا, تو میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, اور تب یہی بینچ بیٹھا, سو موٹو ایکشن لیا گیا, 12 بجے عدالتیں کھلی اور انہوں نے ہمارا جو الیکشن تھا اس کو رد کر دیا. حالانکہ میرے خیال میں کہ عوام بیسٹ ایک جمہوریت میں عوام کو فیصلہ کرنا تھا, وہ نہیں ہوا. تو اب یہ آئرنی ہے کہ وہی جب سو موٹو ایکشن الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں یہ جو پی ڈی ایم. لیکن وہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو الیکشنز کے لیے کیونکہ فلڈز آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے چلا جائے تو ہم نے کہا الیکشنز کے لیے ایکسٹینشن. اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں نے جب مجھے پتا چلا کہ سازش کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آپ سازش تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں خدشہ ہمیں یہ پتا چل گیا تھا کہ شہباز شریف نے ان کو آفر کر دیا ایکسٹینشن کی. تو میں نے کہا اگر وہ ایکسٹینشن دے رہے تو ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ نے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا آپ کی اکانومی نہیں سنبھلے گی. وہ میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کے لیے کہ ملک کے حالات ہم نے اتنی مشکل سے اکانومی کو سنبھالا ہوا تھا, کیونکہ یہ تو بینکرپٹ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے نا. پھر 2 سال کووڈ-19 کا اس کی تباہی میں تھی. اس کے باوجود جب اکانومی اتنی تیزی اوپر جا رہی تھی, یہ بھی کیا شوکت ترین بھی, کہ اگر آپ اس وقت اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز اگر کیا ان سے سنبھلے گی نہیں, اور وہی ہوا. سو 1 سال کو پورا ہم اگر دیکھ لیں, الیکشن تو نہیں ہوئے, آگے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کورٹ اتنا پریشر ہے اس وقت ہر طرف سے, خود کورٹ کا اپنے اندر ڈویژن ہے, کیا کر سکتا ہے چیف جسٹس؟ الیکشنز کیسے نہیں ہوں گے؟ میں صرف سوال یہ پوچھتا, میں پنجاب اور پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. جب آئین کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں جب آپ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. یہ چاہے آپ کو وکیل بھی نہیں ہونے کی ضرورت, جج تو دور کی بات ہے. کوئی بھی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیسے 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ آئین نے خاص طور پہ ہماری ایک تاریخ تھی کہ جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں 90 دن میں کرواؤں گا, اور پھر 11 سال ہو گئے. اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ آپ کسی صورت 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ پنجاب کی کوئی سروے بھی چھپی ہے جس میں کوئی 220 سیٹیں تحریک انصاف کی اور 50 نون لیگ کی ہے, تو اس سے ان کو خوف آیا ہوا ہے, الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. بائی الیکشن جب 30 جیت گئے 37 میں سے, تو یہ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی اب یہ نہیں ہرا سکتے تحریک انصاف کو, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنا آپ کا فیصلہ صرف پی ڈی ایم کا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم ہے کیا, پی ڈی ایم تو ہے ہی کچھ نہیں. 12 جماعتوں کا کوئی اتحاد ہوتا ہے. وہ لوگ جو 20-25 سال ایک دوسرے سے جیلوں میں ڈال رہے تھے, ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, کرپٹ کہہ رہے تھے, وہ آج اکٹھے صرف ایک وجہ سے ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے, جو این آر او 1100 ارب روپے کی انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ خطرے میں ہو جائے گی, اس کی وجہ سے یہ اکٹھے. یہ تو سروس کہہ رہے ہیں بار بار کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے اور میجورٹی سے جیت جائیں گے, لیکن آپ پھر کریں گے کاروائیاں انتقامی؟ ہم نے دیکھا کہ زبردست انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں ابھی اس پی ڈی ایم کے ٹائم میں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. بہت سارے تو انسنگ ہیروز ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہمیں ملتے ہیں تو ان کو ڈرا دھمکا دیا, ڈر گئے لوگ. آپ بھی یہی کریں گے؟ انہوں نے بڑا ظلم کیا, اور اس سے ذرا موازنہ کریں کہ جب ہم 3.5 سال اقتدار میں تھے 4 یا 5% نئے کیسز بنے, باقی سارے 95% ان کے دور کے کیسز تھے. ہم نے تو کیسز بنائے نہیں. آصف زرداری کا پرانا تھا, یہ سب کا, نواز شریف کا پینما میں پکڑا گیا, یہ اور اس کی بیٹی, ان کے اوپر وہ کیسز تھے. خاتون ہیں, ان کے
ساتھ کیا ہوا, مطلب آپ سنتے ہی ہوں گے ان کو بھی گریونسز تو ہیں. دیکھیں دو چیزیں پہلے فرق کر دینا کہ ہم نے کتنے کیسز بنائے. میرے پہ 143 کیسز ہیں, ٹھیک, ایک دن میں 15 کیسز ہیں. یعنی یہ کوئی ہارڈنڈ کرمنل بھی وہ, یعنی اگر سال کی ایوریج نکالے تو تین کیسز ہفتے میں نہیں کر سکتا, کرمنل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے میرے پہ کیسز لگائے ہیں اور ایسے اسٹوپڈ کیسز ہیں, غداری کے ہیں, ٹیررزم کے ہیں, یعنی دہشت گردی کے کیسز ہیں, پتہ نہیں وہ ذل شاہ کے قتل کا بھی کیس ہے. تو اس طرح کے کیسز ہیں, وہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے, میں نے آج تک اس ملک کا ایک قانون نہیں توڑا. کرکٹ بھی کھیلتا تھا, کبھی کسی نے میچ فکسنگ کی میرے دور میں بات نہیں کی. تو یہ قوم نہیں مانتی, لیکن یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. ان کے کیسز سب پرانے تھے. مریم کے اور نواز کے یہ پینما میں پکڑے گئے تھے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری لنڈن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں. پھر پینما کا انکشاف ہوتا تو بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ مریم کی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو پکڑے گئے نا رنگے ہاتھ. اس کے اوپر ان سے سوال ہوا, اور یہ پتہ نہیں, یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پکڑے بھی گئے, بڑے بڑے لنڈن میں 4 محلات میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد بیٹا کوئی ہائیڈ پارک میں, وہ کوئی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, اور ان کی پتہ نہیں کتنی اور پراپرٹیز ہے بے نامی. تو یہ بجائے یہ بتانے کے کہ ہمارے پاس کدھر سے آئیں پراپرٹیز. میرے جب انہوں نے میرے پہ کیس کیا, میرا لنڈن میں فلیٹ تھا جو بیچ کے میں نے یہ بنی گلا میں پراپرٹی لی ہے. میں نے کوئی 8 مہینے کیس تھا, میں نے ایک ڈیٹیلز دی کہ میں نے کتنے پیسے سے کون سی انکم تھی. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے. ان کانٹریکٹ سے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے ان سے خریدا وہ فلیٹ, بیچا کتنے کا, منی ٹریل دی. انگلینڈ سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے بینکوں کے تھرو, وہ منی ٹریل دکھائی. میاں بیوی کے, میری اور جمائمہ کے جو ٹرانزیکشن تھا, وہ کبھی کوئی میاں بیوی کے ٹرانزیکشن کی بات نہیں کرتا. وہ ٹرانزیکشن کی بینک سٹیٹمنٹس دکھائی. میں کرکٹر تھا, میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر ہو کے انہوں نے لنڈن میں فلیٹس لیے. ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا, چوری کا پیسہ تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے, ان کا اور ہی کوئی تھنکنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی ہمیں ہمارے اوپر کیس کرنے کی. ہم نے تو کیس نہیں کیے تھے. جرت کیسے ہوئی کہ ہم نے وہ قانون کے مطابق ان کو جیل میں ڈالا. اس کا یہ ہے, وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں. یہ شریف خاندان ہمیشہ بچتا رہا. یہ چوری 30 سال سے کر رہے ہیں. حدیبہ پیپر مل میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا. اسحاق ڈار کی اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. سو یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں منی لانڈرنگ, سارے بینک اکاؤنٹس اویلیبل تھے. قاضی فیملی انگلینڈ میں تھی, کیسے وہی فیک اکاؤنٹس, ان کے پیسہ بھیجا اور پھر ریمیٹنسز دکھا دیے. وہی جو اب یہ جو ان کے سارے کیسز ہیں, اب یہ شہباز شریف کے اوپر TT کیسز ہیں, زرداری کے جو فیک اکاؤنٹ, سارے کیسز ہیں. یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا چوری کا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے وہ پیسہ واپس لے آئے جس کی ضرورت ہے, باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو میرے خلاف جو گلا وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے اوپر کوئی کیسز بنائے ہیں, سوائے شہباز شریف کے جو 2 مقصود چپڑاسی FI کا کیس 16 ارب کا اور جو 8 ارب کا TT کا کیس تھا. باقی سارے پرانے کیس. ان کا گلا یہ ہے کہ ہماری جرت کیسے پڑ گئی اس رائل خاندان کو جیل میں ڈالنے کی. لیٹ سے آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے, آپ پرسیو کریں گے ان کیسز کو؟ دیکھیں فریہ, میں نے ایک مثال دی کل بھی, میں آج پھر دیتا ہوں. دیکھیں رول آف لا کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. قانون کے سامنے سب ایک برابر. جس معاشرے کے اندر رول آف لا ہوتا ہے وہاں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. ادھر لوگوں کو موقع ملتا ہے اوپر آنے کا. وہ معاشرہ آزاد ہو کے وہ پھر اوپر آتا ہے, خوشحالی آتی ہے وہاں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت ڈنمارک اور پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں. ڈنمارک رول آف لا انڈیکس کے اوپر نمبر 1 ہے. 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے ڈنمارک, جو سب سے بہترین رول آف لا ہے, انصاف ہے. پاکستان ہے 129. 140 میں سے 129 ہمارا نمبر ہے رول آف لا میں, یعنی انصاف نہیں ہے. ڈنمارک, اور کیونکہ رول آف لا ہے, وہ کرپشن انڈیکس میں بھی نمبر 1 ہے, یعنی سب سے کم کرپشن
180 मुल्कों में, डेनमार्क में, और पाकिस्तान 180 में से 140 नंबर है पाकिस्तान का करप्शन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी $66,600 है। सो सोच लें कि जब आपके मुल्क में कानून और इंसाफ होता है वो खुशहाल होता है, जब नहीं होता हमारे डेनमार्क से बहुत ज्यादा वसाइल है, हम गरीब तरीन हैं। So, रूल ऑफ लॉ आपको इस मुल्क में इम्पोज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को अब बचाना है ना, अब हमने जिस दलदल में ये फंस गए हैं, हम तो अब फंस गए हैं, हमारे पास तो रास्ता ही कोई नहीं है। तो इकोनॉमी भी ठीक करनी है, पहले रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ का कानून राइज करना पड़ेगा। कानून के नीचे सारे ताकतवर को लाना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपने कहा कि मैं आपका इख्तियार नहीं था अकाउंटेबिलिटी पे, इस दफा कोई तब्दीली करेंगे कि आपका इख्तियार हो? लास्ट टाइम तो एक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी और मुझे लगता है इन्होंने जान के मैनिपुलेट किया था, हमारी सीटें कम करवाई थी ताकि हम मरून मिन्नत हो इनके। अब तो हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो अब हमें पता चल गया ना कि क्या क्या हुआ। अब तो पता कि हर जगह इन्होंने कमजोर करने की, जनरल बाजवा की पूरी साजिश थी कि हम कमजोर रहें, साजिशें हो रही थी। अब देखे ना, हमें सारा मीडिया में अटैक कर रहा है, हम हैरान कि हम अभी तो नए नए आए हैं। तो ये भी पूरा प्लान था कि मीडिया अब किधर गया मीडिया जी? अब तो मीडिया में हम शक्ल ही नहीं दिखा सकते। अब किधर गई इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया? हम जब कहते थे इस तरह अटैक है, गलीज किस्म के अटैक्स आ रहे थे जो यहाँ तो मीडिया आजाद है, तो अब किधर गया मीडिया? अब तो कॉल कर करके 2 चैनल्स जो हमें दिखाती थी उनको भी कॉल करके उनको बंद करवा दिया, ताकि, और अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए हैं ताकि अगर चैनल हम भी दिखा देते हैं। हाँ, आपका आता था और एक कैपिटल 4, अच्छा उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ कि उनको ना दिखाओ। सोशल मीडिया जिसपे हम जिसके जरिए अपने आप को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर, अब उसके पीछे पड़ गए। हमारे सोशल मीडिया के लोगों का अगवा किया जा रहा है। तो अब तो समझ आ गई ना हमें कि हमारे जमाने में जब ये सारा कुछ हो रहा था, मीडिया इतनी सी $2 महंगा होता तो सारे मीडिया चैनल शोर मचा देते, पेट्रोल बम आ गया। और तो अब किधर गए वो सारे? क्योंकि कंट्रोल था, इनके हाथ में था सब कुछ। ये जो हमें सारा कमजोर करके गवर्नमेंट करवाई गई, ये जान के करवाई गई ताकि हम इनके मरून में मिन्नत हों। और अल्लाह का करम ये है कि उसके बावजूद हम हमारी परफॉर्मेंस देख लें, यानी हाथ बांध के भी हमारी परफॉर्मेंस देख लें। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो था नैब। अब मैं सारा वक्त कहूँ कि इनके ऊपर केसेस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो आपके सारे केसेस मैच्योर हुए हैं, वो थोड़ी देर के बाद अंदर जाते थे फिर निकल जाते थे, हर किस्म का बहाना मारा गया। तो किस तरह आप क्या तब्दीली लाएंगे? अकाउंटेबिलिटी में क्या तब्दीली लाएंगे? क्या आप एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में भी चाहेंगे कि कोई तब्दीली आए इफ यू बिकम प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया ना फरिया, यहाँ बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। इस वक्त मैं क्यों कहता हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम तो नीचे ही डूब रहे हैं ना, हर रोज हालात नीचे, आटे की लाइनों पे बेचारे। कभी हमारे जिंदगी में तो ऐसे नहीं हुआ कि लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में। महंगाई इतनी हो गई है, बेचारा तनख्वाहदार तबका सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर ₹100 था तो आज उसकी वर्थ रह गई है 65 रुपए, यानी आप 35% आपकी सारा कुछ जो आपकी बाइंग पावर है वो कम हो गई। तो पहले मुश्किल था लोगों के लिए तनख्वाह में गुजारा करना, अब सोचें हमारे तनख्वाहदार लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। तो एक तरफ बुरे हालात हैं, दूसरी तरफ निकलना कैसे है? निकलना तो तब है जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शन से। इलेक्शन जब एक पार्टी को मैंडेट देंगे 5 साल का और उसके साथ कौम का कॉन्फिडेंस होगा, फिर वो बड़े बड़े फैसले करेगी, वो सर्जरी करेगी, वो फिर रिफॉर्म्स करेगी, वो रिस्ट्रक्चर करेगी इकोनॉमी। वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर इंपोज करेगी, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए रिफॉर्म्स के बगैर अब इकोनॉमी जो होती है ना, वो पूरे इकोसिस्टम के बीच में फंक्शन करती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आए और वो मुल्क उठ जाए, लेकिन बाकी आपका गवर्नेंस सिस्टम भी ठीक ना हो, इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट भी ना हो, आपके इतनी ज्यादा करप्शन उस लेवल की हो कि कोई इन्वेस्ट ही ना करे पाकिस्तान में। तो खान साहब ये नहीं हो सकता कि सब बैठ जाएं? आज भी आपने स्टेटमेंट दिया बैठने के हवाले से कि आपकी टीम बैठ सकती है, लेकिन क्या फिर जरूरत नहीं है कि बैठ के एक लाहे अमल बना लिया जाए?
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لیں، کیونکہ یہ تو پھر راؤنڈ گھومتے رہیں گے، وہ آئیں گے آپ کے خلاف مقدمے کریں گے، آپ آئیں گے ان کے ان کو خلاف. چھوڑیں، وہ کیا کریں گے، وہ تو ان کا تو نمبر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پیسہ پہلے چوری کرو، پھر NRO لو، اور پھر NRO کو بچاؤ. ان کا تو سمپل ہے، ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف کا مجھے بتائیں پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ یہاں جب پرابلم ہوتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے، اور باہر وہ عیاشی کی زندگی گزارتا ہے، لندن کے مہنگے ایریا میں بڑی بڑی شاپنگ، ریسٹورینٹس، بڑی بڑی گاڑیاں. اس کا انٹرسٹ کیا پاکستان میں؟ آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے اس عرصے میں کہ آپ چلے جائیں، اتنے آپ پہ کیسز بنے؟ مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا، لیکن میں جاؤں کیوں؟ میرا تو گھر ہے پاکستان، میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہ کوئی بزنس ہے، میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا اپنا زیادہ تر ان کا پیسہ باہر پڑا، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے. پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے، اب ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح پیسہ بچے. یہ ہر کمپرومائز کریں گے. ان سے آج اگر ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم بھی کر رہا تھا نواز شریف کے زمانے میں، لیکن ان کو ہندوستان کی کیونکہ ضرورت ہے، ان کی لابی بڑی مضبوط ہے باہر، تو فورن سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہندوستان کی تنقید نہیں کرنی. وہ فورن سیکرٹری نے، وہ جو بڑی زبردست خاتون ہے، انہوں نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ ہمیں انسٹرکشنز دیے تھے کہ ہندوستان کی تنقید میں. یہ ہر کمپرومائز کریں گے ملک کے اوپر صرف اور صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے. میمو گیٹ، ڈان لیکس، تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس لیے یہ ہر قسم کی کمپرومائز اپنا پیسہ بچانے کے لیے کریں گے. تو ان سے بات کیا کریں؟ جب ان سے بات کرتے ہیں ان کی نمبر 1 چیز آ جاتی جی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی فیٹف کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی پہلے NRO دو. صاحب جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، اب ظاہر اداروں میں مختلف جگہوں پر کوئی تو ایشو ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، باقی تو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، کیوں ایک یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ آپ کو نہیں آنے دینا؟ کچھ تو ہوا. دیکھیں اس میں ایک تو شہباز شریف سے جنرل باجوہ بالکل وہ سمجھتے تھے وہ بہت بڑا جینیس ہے، یہ کنونس تھے. تو اپنا لیول دیکھ لو کہ باجوہ کا کیا لیول ہوگا کہ اگر وہ شہباز شریف کو جینیس سمجھتے تھے. اور آج دیکھ لو کہ ساری قوم کے سامنے یہ جو پنجاب سپیڈ اور یہ سارا ختم ہو گیا نا، ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ اصلیت کیا تھی شہباز شریف کی، کہ آپ بھاگ کے فیتے کاٹے یا ٹوپیاں پہنے تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ اشتہاروں میں اتنا پیسہ خرچ کر کے اربوں روپے لگا کے اپنی پبلسٹی کی، تو جنرل باجوہ کو تو کنونس کر دیا. ایک تو وہ تھا. دوسرا ایکسٹینشن تھی، میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ زیادہ ملتی تھی، ان کی ساری پالیسیز، فلسفی. تو ہم نے دیکھا آپ کی پہلی ٹینیور میں ہم بار بار ایک پیج کی بات کرتے تھے، بڑے پروگرامز کیے ہم نے اس پہ. سو اب جب اگر لیٹ سے آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر آپ بڑے ویری اینڈ کوشش ہوں گے ٹورڈز ایک پیج پہ تھے، یعنی ہم اس کے اوپر ایک پیج پہ تھے کرونا کے اوپر، یعنی وہ پورا ایک سارے اداروں نے مل کے وہ فائٹ کیا، اور وہ بہت بڑی، یعنی دنیا میں ایک نالج ہے کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں ٹاپ ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر ہینڈل کیا. تو اس میں تو ایک پیج پہ تھے، اور زیادہ تر پالیسیز پہ بھی ایک پیج پہ تھے، یعنی فورن پالیسیز پہ شروع پہ ایک پیج پہ تھے. یہ آخری 6 مہینے میں کچھ چینج آیا، وہ جو مجھے وہ اب حسین حقانی کی یا جو پیپرز نے ریویل کیا ہے کہ یہ ہائر کیا حسین حقانی کو، تو وہ کوئی چینج تب آیا ہے. تب فورن پالیسی میں بھی ایک دم چینج ہو گئے. ہمارا تھا کہ نیوٹرل رہے ہم جنگ کے اندر، یوکرین اور رشیا کی وہ ساری فورن آفس سب کا یہ فیلنگ تھی. یہ ایک دم ان کو ہو گیا کہ ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے روس کو. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخری 6-7 مہینے میں. اس سے پہلے ہماری فورن پالیسی بیسکلی ہمارا سوائے احتساب کے اوپر جو یہ کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے کہ احتساب چھوڑو، اور یہ ایکسٹینشن کے بعد ان کی چینج آیا. اس سے پہلے نہیں کہتے تھے. ایکسٹینشن کے بعد انہوں نے کہا کہ احتساب NRO دو. سو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے US پولیٹیشینس نے، کانگریس مین نے، کانگریس ویمن نے بڑا کنڈیم کیا ہے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے حوالے سے امریکن تھنک ٹینکس میں یا امریکن پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے امریکن مائنڈ کو جانتے ہی نہیں ہے. میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ امریکن مائنڈ جو ہے نا، اگر آپ ان کے جوتے پالش کریں گے تو وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. امریکنز، یورپین جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، آپ اگر ان سے سمجھے نا کہ آپ ان کو خوش کریں گے اچھی اچھی باتیں کر کے، ان کو خوشامد کر کے، وہ آپ کو نیچی نظر، آپ کو نیچا سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں گے ان کے سامنے، وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے. جو نیشنلسٹ ہیں ان کی ہمیشہ ریسپیکٹ ہوئی ہے. وہ ان کی فورن پالیسی کے اگینسٹ بھی جب جاتے ہیں نا، لیکن وہ ان کی عزت کرتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ان کو ویسٹرن مائنڈ کی سمجھ نہیں ہے. میں ہمیشہ جو میری سارے سٹینڈ تھے وہ پاکستان کے لیے تھے.
میں اگر سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمیں کبھی بیسز نہیں دینے چاہیے, ہمارے ملک سے کہیں کسی کانفلکٹ میں ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے, تو یہ میری عوام کے لیے ہے. تو میں اگر ان کو اپوز کرتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے خیال میں فورن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے. تو ادھر اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اینٹی امریکن ہوں. ہر ملک کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے. سو اب چیف جسٹس کے پاس ہے سارا کا سارا معاملہ. لیٹ سے چیف جسٹس بلاتے ہیں اور اگر ان کو سیکورٹی ایجنسیز کہہ دیں کہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے سیکورٹی, باقی ادارے بھی ادھر جا کے کہہ دیں, تو پھر کیا کر سکتے ہیں چیف جسٹس؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس طرح تو الیکشن اگر آپ 90 دن سے آگے نکلتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکتوبر میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اکانومی کے تو اور برے حالات ہو گئے, اور آپ 3-4 دھماکے کروائے گئے, سیکورٹی سچویشن برا ہے. یہ تو آپ اس کا تو یہ ایک دفعہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, تو پھر تو الیکشن جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا الیکشن کب ہوگا. آپ اگر مجھے لگ رہا ہے میں ہار رہا ہوں, میں الیکشن نہیں کرواتا. لیکن اگر الیکشن کا وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ تو کہہ دیا پی ڈی ایم نے کہ ہم مانیں گے ہی نہیں. وہ پی ڈی ایم ہے کون, مانے گی یا نہیں مانے گی؟ آئین سب کچھ ہے. پی ڈی ایم نے تو نہ ماننا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو موت نظر آ رہی ہے, لیکن کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے؟ سب متفق ہیں کہ وہ کہتا ہے. اگر آپ اس 90 ڈیز سے آگے جاتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے, ہمارا آئین ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے مانی اور کون سی نہیں مانی. یہ اتنا خطرناک ہے, یہ اتنا خطرناک وقت ہے, یہ جو مافیا اکٹھا ہو کے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ الیکشنز نہ ہوں, ان کے لیے یہ جو ملک سے کرنے جا رہا ہے. میں اس لیے سارے اپنے وکلا کو کہتا ہوں, خاص طور پہ وکلا کو اور اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ اگر اس ٹائم پہ آپ اگر نہیں کھڑے ہوں گے اپنی آئین کے ساتھ, تو پھر جو اس کے بعد جنگل کا قانون آئے گا, آگے جنگل کا قانون تو ہے ہی, یہاں تو لوگوں کو اغوا کر دیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں, تشدد کریں, اور تشدد کو ہونا چاہیے یہ بھی سن لیں, پولیس لے کے جاتی ہے. اب سب سے میں نے جو ہمارے لوگ آئے ہیں وہاں سے, جو اعظم سواتی, اس سے حسان نیازی سے میں نے پوچھا, جو شہباز گل سے پوچھا, جو سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پہلے بھی پکڑا تھا, وہ سارے کیا کہتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا, 3100 لوگ ہمارے اس وقت جیلوں میں ہیں, 3100 لوگ. اور کیوں جیلوں میں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارا صرف ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈرانا دھمکانا, خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کس طرح آپ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کر کے آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں. پولیس سے کسی کو اتنا, جو بعد میں انہوں نے بتایا کہ پولیس سے اتنا مسئلہ نہیں تھا, پولیس کے بعد وہ نامعلوم افراد ان کو پکڑ لیتے, ان کے حوالے کرتے ہیں, اور وہ تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر, اور بری طرح تشدد کرتے ہیں, جس طرح کوئی دہشت گردوں کے سامنے پولیٹیکل ورکرز کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کی پارٹی میں ڈر پھیلا ہوگا؟ لوگ عام لوگ ہیں, وہ ڈرے نہیں؟ اگر ڈرے ہوتے تو منارے پاکستان بھر جاتا, یعنی سارے رکاوٹوں کے بغیر منارے پاکستان بھر جاتا. یہاں لوگ اب پہلے سے زیادہ لوگ باہر آ گئے ہوئے ہیں میرے گھر کے باہر. وہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اگر خوف ہوتا تو وہ نہ آتے باہر. دیکھیں جتنا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے, ورکرز کا خوف ہی ختم ہو گیا, اور ان کے اندر جنون اب اتنا زیادہ آ گیا ہے, ایک شعور اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اب اگر ان کا خیال ہے کہ ڈنڈوں کے ذریعے یا یہ جو تشدد سے لوگوں کو روک سکتے ہیں, یہ نہیں روک سکتے آپ. یہ جو اب عوام کا شعور آ گیا اور جو عوام کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے, اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا. رائٹ, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, لیٹس سے کہ اب آپ نے کہا کہ میں پھر سڑکوں پہ آؤں گا اگر الیکشن نہیں ہوتے. سڑکوں پر ہی آپ 1 سال سے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ, ہر کال پہ آتے ہیں, لیکن ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں نتیجہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ آج آپ سارے اوپینین پولز دیکھ لیں تو کدھر تحریک انصاف کھڑی اور کدھر یہ ساری پی ڈی ایم کی پارٹیز کولیپس کر گئی, ان کی سپورٹ ہی ختم ہو گئی. ابھی تک تو ہم سڑکوں پہ کیا کرتے ہیں, ہم ریلیز کرتے تھے, لوگوں میں شعور پیدا کرتے تھے, لوگوں کو تیار کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ملک کے اندر
حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں انصاف کا نظام نہیں آئے گا آپ آزاد نہیں ہیں. آزاد معاشرے وہ ہیں جدھر ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کا انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے. کمزور کو طاقتور سے جب پروٹیکشن ملتی ہے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ تو اب سمجھ گئے سارے. تو ابھی تک تو اویئرنیس تھی, لیکن اب تو یہ پروٹیسٹ کا ٹائم ہے. اگر انہوں نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ کروایا تو ہم پاگل ہیں کہ ہم نے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. ہم نے 90 ڈیز دیکھ کے ڈیزالو کی تھی نا. یہ میرا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ آپ کو کون سے لوگوں نے مشورہ, آپ کہہ رہے ہیں نا مشورہ دیا, آپ نے تمام قانون دان سے بھی پوچھا کہ 90 ڈیز میں ہوں گے, بٹ یو نیو کہ نہیں چاہ رہے لوگ الیکشن کرانے, تو کوڈ یو ناٹ فورسی کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے. یا ملک کسی قانون کے اور آئین کے تحت چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اگر ملک کا آئین واضح طور پہ کہتا ہے اور اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشنز ہوگا, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ طاقتور ہلکے الیکشن نہیں کروانا چاہتے لہٰذا وہ آئین بھی توڑ دیں گے, یہ آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نا. چودھری پرویز لائی کہتے ہیں انہوں نے آپ کو آ کے پوری بریفنگ دی کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد. ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے ہم. اگر ملک کا آئین ہی کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا تو اصل میں تو ملک ختم ہو گیا نا. پھر تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ جنگل کا قانون ہے, پھر آپ نے تسلیم کر لیا بنانا ریپبلک ہے. بنانا ریپبلک ہوتی وہ ہے جدھر کوئی انصاف ہی نہیں ہوتا, جدھر رول آف لا نہیں ہے, اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. لیکن آپ کی جو پاپولیرٹی گراف آ رہا تھا, اگر آپ تھوڑا ویٹ بھی کر لیتے اور کچھ وقت مل جاتا آپ کو, جو پارٹی کو اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بچ جاتے, تو 2-3 مہینے آگے لے جا کے کیا یا چیف جسٹس کا ہی معاملہ تھا جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یو آر اسکیئرڈ آف دی نیو چیف جسٹس. میں تو شروع سے جب سے ہم نے تو سیدھی الیکشن تب ہی اناؤنس کر پچھلی اپریل ہم نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے, کیونکہ میں تب بھی کنونس تھا کہ پاکستان کا اگر ہم اس کو ملک کو بچانا ہے وہ الیکشن سے اور الیکٹڈ گورنمنٹ سے ہوگا. یہ جو لوگ ایک آکشن کے ذریعے آئے ہیں, پیسے خرچ کر کے, سازش کر کے, ایک جنرل باجوہ کی پوری سازش ان کے ساتھ اور ان کو پھر بنایا, یہ کبھی بھی نہیں چل سکتا تھا نظام. سو پہلے یہ سمجھ آئے کہ نظام نہیں چل سکتا تھا اور وہ نظام نہیں چلا. آج پاکستان اپنی ساری تاریخ کا سب سے بڑا بحران کے اندر ہے, چاہے آپ معاشی بحران دیکھ لیں, آپ ایڈمنسٹریشن گورننس دیکھ, ہر طرح پاکستان آپ نیچے اس سے نیچے کبھی نہیں گیا. تو وہ الیکشن ہی اس سے نکالے گا. تو ہماری تو اس طرح ہم دیکھ رہے تھے, ملک کا سوچ رہے تھے, کیونکہ ہم نے تو بھاگنا نہیں ہے نا اس ملک سے. ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے, ان کے تو پیسے باہر پڑے. لہٰذا ہم نے آئین کو سامنے دیکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اب آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے آئین نہیں, وہ اتنے طاقتور آئین پہ نہیں چڑھیں گے, تو پھر ملک ختم ہو گیا. جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے ملک ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے سول سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو, اپنی پارٹی کو, کارکنوں کو, وکیلوں کو, کہ یہ ٹائم ہے آپ کو, اگر انہوں نے آئین کے اوپر عمل نہ کیا, 90 دن پہ نہ کیا, تو اس کے بعد یہ کسی پہ بھی نہیں کریں گے. پھر تو یہ اگلے اکتوبر آئے گی تو کہیں گے جی ابھی پیسے نہیں ہے یا سیکیورٹی نہیں ہے, پھر وہ آگے چلا جائے گا. وہ تب کریں گے جب ان کا خیال ہے کہ بالکل تحریک انصاف کریش ہو جائے گی, یا عمران خان جیل آئے گا, یا اس کو قتل کر دیں گے. یہ اس کی انتظار کر رہے ہیں. ان کے پاس تو اب کوئی اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ اگلے 6 مہینے میں یہ کون سا روڈ میپ ہے ان کا کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں. ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, سوائے قرضے لینے کے. دیکھیں ملک کی ویلتھ تو سکڑ رہی ہے, ہمارا جو آمدنی ہے وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے, گروتھ ریٹ گر رہی ہے, ٹیکس گر رہا ہے, انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے, کسان پسا ہوا ہے, تو ملک تو نیچے جا رہا ہے. تو ان کے پاس کون سی چیز ہے کہ 6 مہینے میں بہتر ہو جائے گا ملک تو اور نیچے چلا جائے گا. یہ صرف امید لگا رہے ہیں کہ تب تک تھوڑے سے قرضے ملیں گے تو 2-3 مہینے اور چلا جائے گا ملک, تاکہ کسی طرح یہ بچ جائیں, کسی طرح تحریک انصاف کسی طرح پاور میں نہ آ جائے. بس یہ ہے ان کا ایشو. IMF کے حوالے سے ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اب شاید IMF کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اگین دی سیم کوشچن کہ آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کا کیا اکنامک پلان ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نکالیں گے ملک کو اس صورتحال سے؟ دیکھیں ملک کے پاس اب تو ساری مشکل آپشنز ہیں, کوئی آسان آپشن تو رہ نہیں گئی. مشکل آپشن اس لیے کیوں ہے, ہماری جو آمدنی ہے جو خرچے سے وہ بہت کم ہے. ہمارے جو بیرونی جو ڈالر جو ہم باہر سے جو ملک میں آتے ہیں,
ہماری جو امپورٹس ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ سے. تو وہ جو سچویشن ہے یہ تو آج نہیں ڈیولپ ہو رہا, یہ تو 30-40 سال سے ہم نے اب ایکسپورٹس پہ توجہ ہی نہیں دی. ہندوستان کہاں سے کہاں نکل گیا, ان کی آج ریزروز دیکھیں, ایسٹ ایشین ٹائیگرز نکل گئے, چائنا نکل گیا, ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. اور آج یہ حال ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ امبیلنس آ گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا. لیکن سب سے پہلے اگر ہم نے اب نکلنا ہے, رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا انصاف کا نظام قائم کریں تاکہ ہمارے ملک میں ڈالر انویسٹمنٹ آئے. وہ سب سے زیادہ آئے گی اوورسیز پاکستانی سے. اوورسیز پاکستانیز کے میں بتاتا رہتا ہوں کہ صرف 16,000 جو ہمارے امریکن پاکستان امریکن ڈاکٹرز ہیں, نارتھ امریکن فزیشنز ہیں, ان کی $200 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے, 16,000 کی. ہمارے جو ٹاپ 10 پاکستانی بزنس مین ہیں ان کی $25 ارب نیٹ ورتھ ہے. ہمارے اس ملک سے پیسے باہر لے جا کے ہمارے 20,000 پاکستانیوں نے $10.4 ارب کی دبئی میں پراپرٹیز لی ہیں. تو اس سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا 1 کروڑ باہر پاکستانی ہے. اگر ہم ان لوگوں کے پاس جو ڈالرز ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں انویسٹ کروا لیں تو پاکستان نکل جائے گا اس میں سے. اس کے لیے لیکن پہلے ماحول بنانا پڑے گا. جب تک لوگوں کو اعتماد پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کانٹریکٹ انفورسمنٹ میں, جب تک وہ ماحول نہیں بنتا وہ پیسہ نہیں لے کے آئیں گے. ابھی وہ پلاٹس لیتے ہیں, صرف پلاٹس میں بھی بیچاروں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جس طرح بھی آپ کریں, اگر پاکستان نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز رول آف لا اور گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آپ یہ تو پھر کہہ رہے ہیں نا کہ obviously الیکشن ہو بھی جائیں, آپ کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, تو ایک دم سے تو کوئی حل نہیں ہے. مہنگائی بھی رہے گی, دوسرے معاملات بھی ایسے ہی رہیں گے, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو کیسے نا, میرا گھر ہے, آپ میرا گھر مقروض ہو گیا, یہی دیکھیں نا پاکستان مقروض ہو گیا. بیرونی جو طور پہ جو ڈالرز ہیں ادھر بھی مقروض ہو گیا, اور اندرونی طور پہ ہمارے جو خرچے اور آمدنی میں اس میں بھی بہت بڑا فاصلہ ہے. اس کی وجہ سے ہم قرضے لے رہے ہیں. اب وہ قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیسے نکلیں گے؟ کسی بھی گھر کو جب سے بھی دنیا بنی ہے اس کو اگر اس طرح کا سچویشن ہو جو ہمارا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے کم کریں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو وہ ٹائم لگتا ہے. آپ جب اپنی آمدنی بڑھائیں گے, آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے, اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس دفعہ فائنانس منسٹر کون ہوں گے؟ آپ کے فائنانس منسٹر کا تو ادھر بھی بڑا تماشا ہوا ہے. آپ کی دفعہ تو چینج ہونے پہ تنقید ہوتی تھی, پی ڈی ایم کے فائنانس منسٹر کا بھی مسئلہ ہی رہا ہے. آپ کے کون ہوں گے؟ پی ڈی ایم کا پرابلم کیا ہے, ان کی کوئی پالیسی تھی نہیں, اور انہوں نے کوئی ماضی میں بھی, اگر یہ اتنے اچھے تھے تو ماضی میں تو کوئی ملک ٹھیک کر دیتے. ان کے 30 سال میں ہندوستان تو آگے نکلا, بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا. انہوں نے کب مجھے کوئی سنہرا دور بتایا؟ مشرف کا ان سے بہتر دور تھا. ان دونوں کے دور میں تو ملک گرتا ہی گیا ہے. ان کے 10 سالوں کے اندر 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھ گئے. تو فائنانس منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر کوئی آئیڈیا دیتے ہیں کون؟ ابھی فائنانس منسٹر تو ہم شوکت ترین کو رکھیں گے, لیکن ابھی میں نے چیف منسٹر کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. خان صاحب, بہت زیادہ چیف منسٹر پنجاب پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی آپ پہ, لیکن اب تو 1 سال سے آپ حکومت میں نہیں ہیں. ہم نے, ٹھیک ہے اس وقت تنقید ہوتی تھی کہ نئے بندے کو آپ نے چیف منسٹر بنا دیا, اب تو وہ آپ کے فارمر چیف منسٹر تھے, ہم نے ان کو ایکٹیو ہی نہیں کہیں دیکھا. ابھی میں آئی ہوں باہر, سب کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, ان کی مجھے کوئی پریزنس باہر زمان پاک میں اینی ویئر کبھی نظر نہیں آئی. عثمان بزدار کو ہم کیوں لے کے آئے؟ ہماری پارٹی میں 4 دھڑے بنے ہوئے تھے. ایک دھڑا کہتا تھا اگر وہ بنائیں گے تو ہم نہیں ووٹ دیں گے, کیونکہ ووٹ سے بنتا ہے نا چیف منسٹر. دوسرا کہتا تھا وہ آئے گا تو ہم نہیں بنیں گے. تو عثمان بزدار ایک ایسا آدمی تھا جو کسی دھڑے کا حصہ نہیں تھا, اور اس کو سب ایکسیپٹ کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان بزدار کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پبلک میں بتا نہیں سکتے تھے, وہ میڈیا فیس نہیں تھا. لیکن اس کا کام تو دیکھیں, کبھی کسی نے ایویلویٹ کیا کہ وہ اس کے عثمان بزدار کے 3.5 سال میں کیا کام ہوا؟ کبھی کوئی ایویلویٹ تو کرے. اور شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز, سب سے اوپن اینڈ شٹ کیسز شہباز شریف کے تھے. تو اس 1 سال میں بہت کچھ ہوا, بہت کچھ دیکھا ہم لوگوں نے. آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد آپ نے بتایا بہت ساری ملٹیپل آپ کو تھریٹس ہیں. کون سا وہ وقت تھا when you were really down yourself؟ کبھی بھی نہیں تھا. مجھے جو گولیاں لگی وہ تھوڑا نہیں, جو گولیاں لگی وہ مجھے مشکل وقت اس لیے تھا کیونکہ میں ایک ایکٹیو آدمی ہوں. میں تو کبھی آؤٹ ڈور انسان ہوں, ساری زندگی رہا ہوں. تو وہ میں اس کی وجہ سے میں بلکہ 2 کمروں میں
4 مہینے گزارے 2 یہ زمان پاک کے کمرے میں بیڈ روم اور یہاں. تو یہ میرے لیے مشکل ٹائم تھا سب سے زیادہ کہ ہاؤس ریسٹرکٹڈ تھا, ٹریول نہیں کر سکتا تھا. لیکن مجھے تو کبھی بھی شک نہیں تھا کہ جب یہ الیکشنز ہوں گے ہم جیت جائیں گے. وہ بائی الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ عوام کی تو مجھے تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں تو نہیں میں بنا تھا. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی بنے تھے, نواز شریف بھی, ان کو تو ڈکٹیٹرز نے اٹھایا ہوا تھا. میں نے تو زیرو سے پارٹی بنائی تھی, تو میں تو پبلک کی موڈ دیکھ رہا تھا. تو مجھے تو نظر آ گیا تھا کہ جو پبلک ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان چوروں کے خلاف جانا ہے. تو وہ جتنا یہ ان کی ٹائم گزرتا رہا اور زیادہ پبلک اس طرف آتی رہی. سر جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو پاور سے آپ نکلے تھے تو آپ کو یاد بھی آتا ہوگا کہ میں نے یہ غلط کیا یا اس بندے کو میں غلط سمجھا, کوئی ایسی آپ نے اپنے ساتھ بات چیت کی کہ دس از ویئر آئی واز رانگ؟ بہت غلطیاں کی, ہر انسان غلطیاں کرتا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب بھی میں میچ سے گھر آتا تھا تو میں سونے سے پہلے کہ یہ میں نے آج غلطیاں کی ہیں, تو سارا وقت اپنی میں انالیسس کرتا رہتا ہوں. غلطیاں بہت کی. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کے اور میرے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہے کہ یہ جو 2 خاندان لوٹتے رہے پاکستان کو 30 سال سے, تو یہ ان کا پیسہ جن کا باہر پڑا ہے, تو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کا اور ہمارا ایک ہی راستہ ہوگا, کیونکہ ہمارا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان بچے, ہمارا تو جینا مرنا یہاں. لیکن میری مس کیلکولیشن یہ ہوئی کہ ان کا تو بالکل ہی کوئی اور آبجیکٹیو تھا. سو ناؤ اب جب دیکھیں جو ریسنٹ پاسٹ ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیز نہ توڑتے. اب آج محمود جان صاحب ایک صحافی ہیں پشاور میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تو مولانا فضل الرحمان کی ڈی فیکٹو حکومت ہے, یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ نے صحیح فیصلہ, اپنی حکومت آپ نے توڑ دی. دیکھیں ہم چل رہے تھے آئین کے مطابق. آئین کہتا ہے کہ آپ جب اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے 90 دن میں الیکشن ہے. آئین کہتا ہے کہ تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے نیوٹرل. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے بدترین مخالف آگے اوپر بٹھا دیے. مجھے بتائیے کیسے کیئر ٹیکر فٹ ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر کا تو مطلب ہی نیوٹرل ہے. انہوں نے تو آگے ہمارے دشمنوں پر بٹھا دیے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر 3100 ورکر کو جیل میں ڈال دیں, ہمارے لوگوں کو شیلنگ کریں, میرے گھر پہ اٹیک کریں؟ یہ کبھی ہوا ہے کسی کا؟ تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اور ان کو کدھر سے؟ آپ نے بالکل نہیں سوچا تھا ایسا ہو سکتا ہے. کون سوچتا ہے؟ اور ان کی کہاں ضرورت ہے؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو قانون ہے یا نہیں ہے. آئین کے مطابق واضح تھا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, 90 دن میں الیکشن ہوگا. اب اگر وہ آئین پہ نہیں چلتے تو پھر تو دیکھیں یہ یاد رکھیں, آپ کا آئین فیصلہ کرتا ہے ملک نے چلنا کیسے ہے. سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے آئین کو. اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 90 دن, 500 کے 500 ججز نے کہا 90 دن میں ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کہہ رہا ہے ہم مان ہی نہیں رہے. اگر پی ڈی ایم نہیں مانے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر جو قاتل جیلوں میں بھرے ہوئے یہ کیوں مانے؟ اس کا مطلب جو طاقتور ہے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے, وہ مانے ہی نہ سپریم کورٹ کے فیصلے, تو قانون تو ختم ہو گیا نا. فریا اس کا مطلب کہ پاکستان میں تو اب وہ جنگل کا قانون ہے کہ شیر جو جس کو مرضی کھا جائے, بیچارہ جو کمزور ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بٹ سیاست میں تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ آپ تھوڑا سا مینیور کر لیں, کنائیونگ ہو جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بالکل ہی نہیں ہیں تو دس از ایکچولی آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں فریا یہ بات نہیں ہے, نقصان کچھ نہیں ہوتا. نقصان تو تب ہو آپ کے پاس پبلک نہ ہو. آج نقصان تو پی ڈی ایم کو ہے. جب الیکشن ہوگا انہوں نے اٹھ جانا ہے, ان کا اور ان کو بھی پتا ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے, کیا عوام اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی عوام پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی ہوئی جو آج طریقے انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں سارے صوبوں کے اندر یہی حال ہے, اور اکراس دا بورڈ ہے. پیسے والے لوگوں سے, مڈل کلاسز سے, غریبوں سے, کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, کبھی کسی پارٹی کو آج تک ایسی سپورٹ نہیں. تو اور پارٹی کو کیا چاہیے؟ سوچو ہم نے ایک لوگوں کی سپورٹ دیکھی آپ کے لیے, بالکل آپ نے ٹویٹ بھی کی ان بچوں کی جو جس وقت شیلنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ ڈانس کر رہے تھے. یہ جو ایک ینگسٹر میں غصہ نظر آ رہا ہے یا ریٹیلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ ان کو چینل کر لیں گے الیکشنز کے ذریعے اور پھر ڈیموکریٹک چینج کے لیے تو یہ سب پازیٹیو میں شفٹ ہو جائے گا. اور یہ نیشن بن رہی ہے, ایک قوم بن رہے ہیں ہم کبھی قوم نہیں تھے, ہم ایک ہجوم تھے. یہ قوم بن رہی ہے, برادریوں سے ختم ہو گئے,
لوگ اب برادریوں سے ہٹ کے ٹکٹ فیصلہ کریں گے الیکشنز میں ووٹ دینے میں. وہ علاقے جدھر دھڑوں کی سیاست تھی, بکر تھا, جنگ تھا, وہاں ایک دم ووٹ پڑی ہے پارٹی کو. کب آپ ایسے حالات ہیں, میرے پاس پرانے الیکٹیبل پولیٹیشنز آئے ہیں, کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں گیا, لوگوں نے کہا جی ہم صرف تمہیں ووٹ تب دیں گے اگر تم پی ٹی آئی پہ کھڑے ہو گئے ٹکٹ پہ. یعنی یہ کبھی چینج نہیں تھا, جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. تو پارٹی کو اگر آج عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو جیت رہے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کیونکہ مجھے اگر انہوں نے ہمارے 90 دن میں نہ کیا, یہ انہوں نے کیئر ٹیکر پہ کیا, تو یہ تو ان کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو لوگ تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بری طرح حقارت سے دیکھ رہے ہیں. کیا لوگوں کو نہیں پتا یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے کیا کر رہی ہے؟ کیا بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے آئے تھے یہ کیئر ٹیکر ان ریپرزینٹیو, ان کا تو صرف کام الیکشن کروانا تھا. یہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کروانے کے. یہ جو لوگ, اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ فنڈز وہ نون لیگ کو پیسے دے رہے ہیں, یعنی کھلے عام نون لیگ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. کس کی ایک اور لائٹ نوٹ, کس کی لائلٹی پہ آپ کو حیرانی ہوئی اس وقت میں اور کس کے بیٹریل پہ دکھ ہوا؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو جنرل باجوہ پہ میں, کیونکہ میں سارا وقت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. میں نے کہا سارا وقت وہ جب میں کہتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو مجھے نہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, تو میں سارا وقت اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. لیکن جب آخری دن جب عدالتیں کھلی اور جب سارا دودھ کا دودھ ایک دم پانی کا پانی ہو گیا, جب وہ پریزن وین آ گئی, اور تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ یہ تو سارا کچھ یہ ایک آدمی مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو میں نے جب ریورس انجینئرنگ کی تو مجھے پھر ساری چیزیں نظر آنی شروع ہوئی کہ کس طرح اسکیمنگ کی. یعنی پھر اسکیمنگ 1 سال پہلے ہٹانے سے شروع ہو گئی تھی مجھے گرانے کی. میں ایک بتاؤں گا نہیں, میں ایک مڈل ایسٹرن ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملا, تو وہ ابھی 1 سال پڑا تھا یعنی ہماری گورنمنٹ سے. تو وہ مجھے کہتا کہ تمہارے ساتھ کیا باجوہ تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے کہا بڑا اچھا. تو یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی. یعنی جس طرح سازش کی, اور جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں بیٹریل ان کا, اور لائلٹی میں کس کی آپ کو حیرت ہوئی؟ یو نیور تھاٹ کہ وہ اتنے لائل نکلیں گے؟ نہیں, لائلٹی تو میرے ساتھ لوگ جو آخر میں, وہ تو جب ہم نے شکلیں دیکھی, جب پتا چلا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے, تو ہم میں تو ساروں کو نظر آ گیا کہ کون کتنے پانی پہ کھڑا ہے. دیکھیں ہر انسان میں طاقت نہیں ہوتی, مینٹل اسٹرینتھ نہیں ہوتی, وہ پریشر ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ کو جب لوگوں کو ایویلیویٹ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ادھر تک میرے ساتھ لائل رہے گا, لیکن اس کے بعد یہ پریشر نہیں لے سکے گا, اور یہ مرنے تک تمہارے ساتھ لائل رہے گا. اچھا لائل میرے ساتھ نہ ہو, لائل ایک مقصد کے ساتھ ہو, لائل حقیقی آزادی کے ساتھ ہو, لائل پاکستان کے ساتھ ہو. میں کوئی ذاتی لائلٹی میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو جو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گرو کیے اس پیریڈ پہ. کئی لوگ اس مشکل وقت میں بڑے ہوتے گئے, یہ جو خاص طور پہ ہمارے پر 11 مہینے جو گزرے ہیں, اور کئی لوگ نے مایوس بھی کیا. رائٹ. سو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن پہ نہیں ملی آخر میں, سو اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ ہاں میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے اگر ایک اچھا کام کیا تو یہ کیا تھا, کیونکہ اس نے اسکیمنگ پوری کر لی تھی, تیار تھا, امریکنوں کو بھی تیار. اب تو حقانی فائلز میں آیا ہونا ہے کہ جا کے امریکنوں کو پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں پرو امریکن, عمران اینٹی امریکن ہے. بڑا خطرہ تو اس وقت انہوں نے لیا, کیونکہ سنا ہے مارشل لاء لگنے تک معاملہ آ گیا تھا, پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. کوئی مارشل لاء نہیں لگ سکتا. دیکھیں مارشل لاء تب لگتا ہے پہلے تو پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر پبلک ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے, مارشل لاء کیسے لگائیں گے؟ جب مارشل لاء لگتے تھے نا پاکستان میں, تو خوشیاں بناتے تھے لوگ, کیونکہ وہ پولیٹیکل کلاس اتنی ڈسکریڈٹ کر چکی ہوتی تھی, تو اس لیے وہ خوش ہوتے تھے. اوپر سے باہر ماحول بنا ہوتا تھا, یا سیٹو سینٹو میں تھے ایوب خان, یا پھر کولڈ وار تھی, یا پھر وہ افغان جہاد تھی, یا پھر وہ وار آن ٹیرر تھی, اس لیے وہ ایکسیپٹ کر جاتے تھے. نہیں تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میانمار ہے, ادھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, تو پاکستان تو آگے مشکل حالات ہیں. تو کوئی بھی اگر یہ سوچ رکھ رہے نا مارشل لاء, وہ نہیں ہو سکتا پاکستان. So first 3 things, if you become the prime minister again, پہلی 3 steps کیا لیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان میں نا ریفارم پروسیس شروع کریں گے اپنی گورننس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. بیوروکریسی, جوڈیشل ریفارمز, رول آف لاء,
اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ڈالیں گے. اور پھر خرچے کیسے کم کرنے ہیں. گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں وہ بلیڈ کر رہی ہیں, ان کو کیسے ریسٹرکچر کرنا ہے. آمدنی کیسے بڑھانی ہے. ساری قوم کو ایکسپورٹ ڈالر آمدنی پہ ساری قوم کو لگا دینا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے کیسے کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. 1 کروڑ پاکستانی ہے, 15-20 لاکھ فیصلہ کریں. چھوٹے چھوٹے انویسٹرز بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کا, ہمارے پاس بڑے ڈالر آ سکتے ہیں. تو لیکن اس سب کے لیے ایک گورننس سسٹم بہتر کرنا ہے, اور وہ ہمیں بڑا ضروری کرنا ہے, کیونکہ جو موجودہ گورننس سسٹم ہے وہ پاکستان کو سروس نہیں کر سکتا. Can we go towards presidential system? نہیں, میں تو اسی پارلیمنٹری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پارلیمنٹری کیسے؟ اور ہاں, امیڈیٹلی لوکل گورنمنٹ الیکشن. لوکل گورنمنٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ چاہیے پاکستان میں. امپاورڈ کا مطلب جو ہم نے پختونخوا میں کی تھی کہ ان کو فائنینسز جائیں, ان کو امپاور کریں نیچے ولیج لیول پہ. لوکل گورنمنٹ اصل میں سسٹم ہے جدھر آپ گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے تو پہلے 3 سٹیپس میں آپ اپنے قتل کی جو منصوبہ اس کی تحقیقات یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں چیک کریں گے, یا آپ بھول جائیں گے آگے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, کہ آپ جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں. دیکھیں, کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں. اگر آپ بڑی کرپشن پہ کمپرومائز کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتے ہیں. ساری غریب ملک ہیں اس لیے کہ ان کی ایلیٹ کی کرپشن ہے. لیکن جو چیزیں مثلاً اب میرے اوپر یہ جو کیا اور یہ جو ہمارے لوگوں پر تشدد کیا, اس کے لیے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں گوروں نے تشدد کیا تھا اور ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر, اس کے اوپر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تھی. سچ بولیں اور پھر اس کو معاف کریں. رائٹ, تھینک یو سو مچ خان صاحب ہمیں انٹرویو دینے کا. دعا کریں کہ یہ چل بھی جائے, کیونکہ جو پریشر ہے وہ وہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر موجود تھے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک.